آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے کے فائدے ہی فائدے، رمضان میں سر درد کی شکایت سے بچنے کے لیے کچھ ٹوٹکے، اور رمضان میں گیس اور تیزابیت سے بچنے کے لیے کچھ ٹوٹکے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو کچھ مزید ٹوٹکے بھی بتائیں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ روزہ ہم پر فرض ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی دونوں ہی لحاظ سے انسان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن بس ہم سمجھنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ روزہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح روزے بھی ہمارے جسم کو بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق ماہ رمضان مختلف بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ مثلاً کہ نمبر 1، روزہ نفسیاتی طور پر سکون دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی سطح اعتدال میں رہتی ہے۔ نمبر 2، روزہ میں غذائی مادہ کم ترین سطح پر ہوتے ہیں، تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے میں معدے جسم کی صفائی کرتا ہے، مطلب کہ زہریلے قسم کا مادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا معدہ باہر نکال پھینکتا ہے۔ رمضان کے روزے پورے رکھنے سے معدے، آنتوں، جگر اور گردوں کو آرام ملتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم فاسد مادوں کو ختم کرنے لگتا ہے، اور یہ تحقیق آپ جو ہیں نا وہ امریکن اس طرح کے دیگر کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ڈاکٹرز بھی یہی بات کہتے ہیں۔ روزے کے دوران ہونے والی چھوٹی موٹی تکالیف سے گھبرائیے مت، ہمت سے کام لیں۔ عام مشاہدہ ہے کہ رمضان میں دن کے دوسرے پہر یا افطاری کے بعد سر درد کی شکایت ہوتی ہے، تو اس سر درد کی شکایت سے گھبرائیں نہیں۔ سر درد سے بچنے کے لیے کچھ ٹوٹکے۔ نمبر 1، ہائیڈریٹ رہیں۔ جسم میں پانی کی کمی سر درد کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ دماغ کو پانی نہیں پہنچتا تو سر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ نقصان پہنچانے والی کھانے کی اشیاء کو رمضان میں ترک کرنے کی کوشش کریں، مثلاً کہ کولڈ ڈرنک وغیرہ۔ ویسے بھی یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، مہربانی کر کے ان کو تو نہ ہی لیں، اچھا ہے۔ بے آرامی اور نیند پوری نہ کرنا سر درد کا سبب بنتا ہے، اسی لیے تراویح کے فوراً بعد سونے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، سحری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بھرپور انداز میں سحری کریں تاکہ جسمانی کمزوری نہ ہو۔ رمضان میں تیزابیت اور گیس کی شکایت سے چھٹکارا پانے کے لیے، رمضان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ان شکایت سے بچنے کے لیے یہ ٹوٹکے استعمال کریں۔ انجیر کا استعمال کریں، اس سے معدے کی تیزابیت اعتدال میں رہتی ہے۔ نمبر 2، سالن میں لیموں یا سرکہ ڈال کر کھائیں، ڈکاریں نہیں آئیں گی۔ ویسے بھی سرکہ کھانا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سنت کی نیت سے کھائیں گے تو اور بھی فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، افطاری میں تربوز، گرما، پپیتا اور خربوزہ کھائیں، لیکن آج کل کینو وغیرہ ہیں تو آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس سے معدے اور آنتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ نمبر 4، دہی میں پانی ملا کر استعمال کریں، چاہیں تو رائتہ کے طور پر لے لیں، ہاضمہ بہتر ہوگا۔ نمبر 5، مسالے دار اور مرغن غذاؤں سے لازمی پرہیز کریں۔ محترم سامعین، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے افطاری سے پہلے لازمی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، اور اسرائیلی مصنوعات کا لازمی بائیکاٹ کریں۔